السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر کر مرتد کر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹ جاؤ گے۔ عزیز بھائیو، مسلمانوں کے دشمن نے ہمارے خلاف بہت بڑی خطرناک ترین سازش کی، اور وہ اس سازش میں 100% کامیاب ہو گیا۔ اس سازش نے 2.25 ارب مسلمانوں کی دنیا برباد کر دی ہے، اور اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے تو قسم ہے اللہ کی ہماری آخرت بھی برباد ہے، پوری مسلمان امت کی۔ اتنی بڑی وہ خوفناک سازش ہے، خطرناک۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، غور سے سنوں گے تو بڑا ہی فائدہ دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میں کوئی کچی بات بھی نہیں کروں گا اور بغیر دلیل کے بھی نہیں کہوں گا۔ بہت توجہ سے سننا ہے میرے بھائیوں۔ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے نبیوں کو، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے، آپ نے قسم اٹھا لی آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی محمد آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آپ رسول اللہ ہو، خاتم النبیین ہو، سید الاولین والآخرین ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے مقرب پیارے اور محبوب ہو، مگر آپ اللہ نہیں ہو۔ یہ حلال و حرام تو اللہ کا کام ہے، آپ نے کیوں حرام کیا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، اپنی قسم توڑو اور کفارہ دو۔ اس قسم کا توڑی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا اور کفارہ دیا۔ یہ اختیار حلال و حرام کا کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ اگر اللہ کے بعد ملنا ہوتا کسی کو تو کس کو ملتا؟ رسول اللہ کو۔ آپ سے بڑا تو کوئی نہیں پیدا ہوا مخلوقات میں، جب رسول اللہ کو نہیں ملا تو کسی اور کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اختیار مل جائے۔ میرے بھائیوں، اہل کتاب نے یہ اختیار حلال و حرام کا اللہ کی بجائے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کے لفظ ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ کیسے رب بنایا تھا؟ ترمذی میں حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یہ والی اتخذوا والی آیت سنتے ہی کہنے لگے عدی بن حاتم، اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو۔ ایک راوی کو شک ہے، یا انہوں نے کہا، عدی نے لفظ کہا، یا کہا ہم نے، کہ میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں، مجھے بھی تو عیسائیت کا پتہ ہے، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو، تو اللہ قرآن میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ رب بنا لیا؟ سنیے گا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بتاؤ ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے تھے یہ کیا ہے؟ حرام، تو کیا عوام اہل کتاب کی اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ایسا تو ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، حرام، اور اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے تھے یہ چیز کیا ہے؟ حلال، تو کیا عوام اہل کتاب کے علماء کی اس بات کو سن کر حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ حلال مانتے تھے کہ نہیں اللہ کی حرام کردہ چیز کو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ایسا بھی ہوتا تھا۔ الفاظ سننے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، ادھی اسی کا نام ہے علماء اور درویشوں کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ اختیار اللہ کا ہے، دے دیا علماء کو تو ان کی کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ عبادت۔ رسول اللہ نے کہا یہ عبادت ہے ان کی،
اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو وہ کیا بن گیا پھر؟ اللہ بن گیا، رب بن گیا. عبادت تو رب کی ہوتی ہے، رب کے علاوہ تو کسی کی عبادت ہے ہی نہیں. تو جب ان کی عبادت کہہ دی اللہ کے نبی نے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور رب بن گئے. اور یہی رب بنانے کا مطلب ہے کہ اختیار اللہ کا ہے، دے دو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تو وہ رب بن جاتا ہے، اس کی عبادت ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے سوا ہم کسی کو رب بنا لیں یا کسی کی عبادت کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک. عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب؟ تو جب اللہ کے سوا کسی اور کو بھی رب مانیں گے تو اس کو رب کا شریک بنا دیا، شرک ہو گیا. میرے محترم بھائیوں، ہمارے دشمن نے اللہ کی قسم اتنی خطرناک سازش کی ہے، 2.25 ارب مسلمان امت کو اس شرک کے دلدل کے اندر دلسا دیا، ساری کی ساری مسلمان امت کو. آج پوری مسلمان امت کلمہ پڑھنے والی پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک میں ڈوب چکی ہے، اس سازش کا شکار ہو کر شرک میں ڈوب چکی ہے. مجھے اس سازش پر تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات پر ہے، اللہ کی قسم ہے دشمن نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ کیا، ہمیں مشرک بنا دیا، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے مسلمان امت کو احساس بھی نہیں کہ وہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیسا ہاتھ ہوا اور ہمیں لا کر دشمن نے کہاں کھڑا کر دیا. ہمیں یہ احساس تک نہیں، احساس تک نہیں. سنیے گا میرے بھائیوں، بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ احسن. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اپنے جواب دینا ہے. سود حلال ہے یا حرام؟ یہ بچے کا جواب سنا ہے بھائیوں نے؟ شاباش بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا کیا، میں نے اس سے پوچھا سود حلال ہے یا حرام ہے. اس نے جو جواب دیا آپ بتائیے گا، اس نے سوچ کر جواب دیا یا بغیر سوچے؟ بغیر سوچے، اللہ کی قسم ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا اس نے، بغیر سوچے کہا. کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمانوں کے اتنے چھوٹے بچے، ان کو بھی پتہ ہے کہ سود حرام ہے، یہ ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. اور حرام آپ نے کیا ہے سود یا میں نے کیا ہے؟ صحیح بتائیں. اللہ نے کیا ہے، صاف لکھا ہوا ہے قرآن میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت حلال کیا اور سود. مجھے پروردگار کی قسم ہے ساری مسلمان امت نے آج سود حلال مان لی ہے، ساری مسلمان امت سود حلال مان کے بیٹھی ہے. چند لوگ جن پر اللہ کا خاص فضل ہے وہ بچے ہوں گے، باقی سب کی سب حلال مان کے بیٹھی، ساری اہل حدیثوں سمیت سود کو حلال مانی بیٹھی. میں 2-3 موٹی دلیلیں دوں گا، بڑے غور سے سننا، فائدہ بڑا ہوگا آپ کو. میرے بھائیوں، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے. لا الہ الا اللہ کا 98% آبادی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے. مجھے آپ بتائیں گے ہمارے بچے ہمارے اس لا الہ کے ملک میں ہمارے سکولوں میں بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے یا ڈگری ملتی ہے، اس ڈگری پر ہمارے بچوں کو ملازمت کہاں ملتی ہے؟ بینکوں میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں، دوسری بیمہ کمپنیوں میں، سودی لین دین کرنے والے اداروں میں ہمارے ان بچوں کو آسانی سے جاب مل جاتی ہے. ہمارے ملک میں بینک کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ لاکھوں. کتنے بینک ہوں گے؟ بلا مبالغہ لاکھوں بینک ہیں. اور اسٹیٹ لائف اور دوسری بیمہ کمپنیوں کے کتنے دفاتر ہوں گے؟ وہ بھی لاکھوں، بلا مبالغہ وہ بھی لاکھوں ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ لاکھوں بینک صبح سے لے کر شام تک، اور یہ لاکھوں بیمہ کمپنیوں کے دفاتر صبح سے لے کر شام تک 100% سودی لین دین کرتے ہیں، یہ سودی کاروبار کرتے ہیں. اور ان لاکھوں بینکوں میں اور لاکھوں بیمہ کمپنیوں کے دفاتر میں ملازمین کی تعداد کتنی ہوگی؟
لاکھوں کیوں کروڑوں، کروڑوں، یہ کروڑوں افراد جو ملازمین ہیں بینکوں کے، وہ ہمارے بچے ہیں، مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، عاشقان غلامان صدقے واری قربان جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہیں سارے، کوئی ان میں یہودی یا ہندو یا عیسائی یا کمیونسٹ بدھ مت نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ یہ کروڑوں افراد، اللہ کی قسم ان کا تعلق کروڑوں خاندانوں سے ہے، کروڑوں خاندانوں سے، کروڑوں افراد اور کروڑوں خاندان اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔ میرا سوال ہے آپ سے، پہلے میں نے بچے سے پوچھا، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیانتداری سے بتائیے گا، یہ کروڑوں افراد اور کروڑوں خاندان جو یہ کام کر رہے ہیں، حرام سمجھ کے کر رہے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ رب نے کیا کیا تھا اور انہوں نے کیا سمجھا؟ شرک تو نہیں ہوا؟ توحید ہو گئی، اعلیٰ درجے کی توحید ہے، شرک نہیں ہوا۔ تھوڑا سا اور غور کرنا، تھوڑا سا اور غور کرنا میرے بھائیوں، یہ جتنی بیمہ کمپنیوں کے دفاتر ہیں اسٹیٹ لائف سمیت، ان میں بھی لاکھوں ہمارے ہی بچے ہیں، اہل حدیثوں کے، اہل سنتوں کے، حاجیوں نمازیوں کے۔ وہ ان میں کئی بچے وہ ہمارے پاس انشورنس کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، بیمے کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے آ کر؟ وہ آ کر دعوت یہ دیتے ہیں، بھائی جان موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے، زندگی کوئی بھروسے والی چیز نہیں ہے، آج کل ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں، سڑکوں پر حادثات بے شمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اگر آپ آج ہارٹ اٹیک سے مر گئے یا حادثے کا شکار ہو گئے، آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے خاندان کے بڑے لوگوں نے آپ کی جائیداد پر، زمین پر، پلاٹوں پر قبضہ کر لینا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو سمجھ نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، آپ کی بیوی در در کی ٹھوکریں کھائے گی، آپ نے اپنے بیوی بچوں کا مستقبل کیا سوچا ہے؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے ان مسلمانوں کے بچوں کے دعوت دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ آپ ہماری پالیسی خریدو۔ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی، اہل حدیثوں کی، حاجیوں کی، نمازیوں کی، مومنوں مسلمانوں کے دعوے داروں کی اکثریت وہ ان کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ واقعات نبی بات تو اس کی ٹھیک ہے، لگتا ہے یہ ہمارا اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا بڑا خیر خواہ اور ہمدرد انسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پالیسی خریدو، ہماری قسطیں جمع کرواؤ، آپ اگر مر بھی گئے تو ہم آپ کے بیوی بچوں کی کفالت کریں گے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، ٹھوکرے کھانے سے بچ جائیں گے۔ یہ مسلمان سمجھنے لگ جاتا ہے واقعات بڑا ہمدرد ہے بھئی ہمارا، کہتے ہیں بتاؤ کتنی قسط دینی ہے، لکھو میرا نام، بیمہ کروا لیتا ہے، بیمہ کروا لیتا ہے۔ 2% یا 3% لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس بچے کو بھئی تمہارا یہ کام حرام ہے، سود ہے، ہم نہیں کرواتے۔ جب وہ یہ لفظ سنتا ہے نا کسی بندے سے کہ اس نے کہا حرام ہے، سود ہے، اس کے پاس اتنی موٹی ایک فائل ہوتی ہے بچے کے پاس، اس فائل میں مفتیوں کے فتوے لگے ہوتے ہیں، یہ فتوہ اہل حدیث مفتی کا ہے، یہ فتوہ دیوبندی مفتی کا ہے، یہ فتوہ بریلوی مفتی کا ہے، یہ فتوہ شیعہ مفتی کا ہے، یہ جماعت اسلامی کے مفتی کا ہے، یہ فلاں مسلک کے مفتی کا، سارے مسلکوں کے مفتیوں کے فتوے لے کر انہوں نے کتنی موٹی فائل تیار کی ہوئی ہے۔ وہ فائل، وہ ایجنٹ ہمارا بچہ وہ اس بندے کے سامنے کھول دیتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو اتنے مفتی ہیں ہر مسلک کے، وہ سارے کہتے ہیں حلال ہے، تو نیا مفتی کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو حرام کہنا شروع کر دیا، نیا پیدا ہو گیا دنیا میں، تو کس یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آیا ہے؟ مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے، ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے جو فتوے لگا رہا ہے حرام ہونے کے، تیرے پاس ڈگری کیا ہے؟ یہ سارے مفتی تو کہتے ہیں حلال ہے۔ جب ہمارے جیسا بندہ یہ سارا کچھ دیکھتا ہے نا وہ بھی تھلک جاتا ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، اتنے مفتیوں کے فتوے تو غلط نہیں ہو سکتے، لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، مجھے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا اور میں
حرام سمجھ بیٹھا تھا، اب مجھے پتا چلا کہ سارے مفتی تو حلال کہتے ہیں. وہ کہتا ہے بابا میں رجوع کرتا ہوں، مجھے غلط کسی نے گائیڈ کیا تھا، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، میں بتا کتنی قسط دینی ہے، لکھ میرا نام کر بیمہ. وہ بھی بیمہ کروا لیتے. مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کروڑوں مسلمان خاندان ہمارے، کسی نے اپنی زندگی کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنے مکان کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی دکان کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنے کارخانے فیکٹری کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی صحت کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی گاڑی کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنے کاروبار کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی اولاد کا بیمہ کروایا ہوا ہے. پروردگار کی قسم ہے بے شمار لوگوں نے اپنے جانوروں کے بھی بیمے کروائے ہوئے ہیں. لوگ اپنی فصلوں کے بھی بیمے کرواتے ہیں. آج کل فصلوں کے بیمے بھی ہوتے ہیں. اور آج کل اللہ کی قسم آپ کے ملک میں مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان کروا رہے ہیں، وہ آپ کے سفر کا بھی بیمہ ہوتا ہے. آپ نے فیصل آباد سے کراچی جانا ہے نا، آپ بیمہ کروا کے جائیں. اگر رستے میں نقصان ہو گیا، لٹ گیا، آپ کے پیسے چوری ہو گئے، ڈاکو نے لوٹ لیا، تو وہ آپ کو پیسے بھر دیں گے بیمے والے. لوگ اپنے سفروں کا بھی بیمہ کروانے لگ گئے. مجھے دیانتداری سے بتائیں، یہ کروڑوں افراد جو یہ کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، دیانتداری سے بتائیے حلال سمجھ کے لگے ہوئے ہیں یا حرام سمجھ کے؟ اور رب نے کیا کیا اس کو؟ حرام. سود صرف بیمے میں سود نہیں ہے، مجھے قسم ہے اللہ کی، یہ سود کے ساتھ ساتھ جوا بھی ہے. اور صرف جوا بھی نہیں ہے، اس کے اندر 7 بڑی بڑی خرابیاں ہیں. 7. ان 7 خرابیوں میں سے ایک خرابی جس کاروبار میں آ جائے وہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے. قسم ہے اللہ کی، وہ 7 کی 7 بیمے میں بیک وقت موجود ہے. اتنا بڑا حرام، لیکن پوری قوم کیا مان کے بیٹھی ہے؟ حلال مان کے بیٹھی ہے. اور میں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں، بے شمار مسلمان حکومتیں انہوں نے انشورنس اللہ کی قسم جبری کر دی ہے لوگوں پر. انشورنس کیا کی ہوئی ہے؟ جبری. وہ زبردستی. آپ گاڑی نہیں چلا سکتے انشورنس کے بغیر، اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے انشورنس کے بغیر، کروانی پڑے گی آپ کو. اور حکومتیں کون کروا رہی ہیں؟ مسلمان. زبردستی بھی. آپ پاکستان کے لوگ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ عمرے پر جاتے ہو، حج پر جاتے ہو، آپ کا بھی بیمہ ہوتا ہے. حج پر جانے اور عمرے پر جانے کے لیے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ پیسے دیتے ہو نا حج عمرے کے لیے، اس میں بیمے کے بھی پیسے ہوتے ہیں. یہ جبری بیمہ ہے. یہ سارا کچھ جو جبرن ہماری مسلمان حکومتوں نے ہم پر مسلط کیا ہے، حرام سمجھ کے کیا یا حلال سمجھ کے کیا ہے؟ تو میں نے غلط کہا تھا کہ ساری مسلمان امت نے حلال مانا ہے. سنیے گا میرے بھائیوں، سنیے گا، توجہ کیجیے گا میری طرف، توجہ کریں. ہمارے بچے پڑھے لکھے، ہمارے پڑھے لکھے، دیکھ رہے ہو، ہمارے پڑھے لکھے بچے سکولوں کے، وہ اپنے گھروں میں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹریڈنگ نام کا کاروبار ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے 100% سود ہے. یہ ٹریڈنگ نام کا کاروبار جو ہمارے بچے کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، 100% سود ہے. پہلے بینک اور یہ انشورنس کمپنیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا محاذ ہوتی تھی. قسم اللہ کی، ہمارے مسلمان بچوں نے ہر مسلمان کے گھر کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا محاذ بنا دی ہے. یہ کیا ہوتی ہے یہ ٹریڈنگ؟ میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا. آپ اپنے ان بچوں سے پوچھو گے جو کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، مجھ سے اچھا تعارف کروائیں گے. آپ بہت اچھا کروائیں گے مجھ سے. میں بھی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تعارف کروانے لگا ہوں، سنیے گا. ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے، ہمارا بچہ کسی ویب سائٹ پہ اپنے نام کا اکاؤنٹ کھولتا ہے. اکاؤنٹ کھول کر اس میں ڈالر جمع کرنے پڑتے ہیں. 100 سے 200 300 400 500 جتنے زیادہ ڈالر جمع ہوں گے اتنے وسیع پیمانے پر عالمی منڈی میں اسے کاروبار کی اجازت ہوگی. ڈالر جمع ہو گیا، اکاؤنٹ کھل گیا. اب ہمارے بچے کے کمپیوٹر کی سکرین پر عالمی منڈی کی ہر چیز کے ریٹ کی لسٹ اور انڈیکس چل رہا ہوتا ہے. اور عالمی منڈی میں ہر وقت ہر چیز کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے، ہر وقت اوپر نیچے ہوتا ہے. جب بچے ہمارے بیٹھے ہیں کمپیوٹر پر
جب سمجھتے ہیں ریٹ نیچے آ گیا وہ چیز کو بائی کر لیتے ہیں، چیز کو خرید لیتے ہیں، بائی کر لیتے ہیں۔ 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد، دوسرے دن وہ دیکھتے ہیں ریٹ اس کا کیا ہے، اپ ہو گیا، بٹن دباتے ہیں اور اس کو کیا کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے ٹریڈنگ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے ٹریڈنگ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خریدتے اور بیچتے کیا ہیں بھلا؟ کرپٹو کرنسی۔ کس کا کاروبار کرتے ہیں؟ کرپٹو کا۔ اور کس کا کرتے ہیں؟ ڈالروں کا۔ ڈالر خریدتے ہیں یہ ٹریڈنگ میں، یورو خریدتے ہیں، پاؤنڈ خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، یہ ڈیزل خریدتے ہیں، پٹرول، یہ ساری چیزوں کا یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ 100% سود ہے، 100% سود۔ میں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں، اس کو 100% سود میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، امام الانبیاء نے سود کہا ہے اس کو۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے تھوڑا سا غور کرنا۔ یہ جو ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں یا فزیکل کرنسیاں ہیں، یہ ڈیجیٹل فزیکل کرنسیوں کا کاروبار یہ کوئی جنس نہیں ہوتی، یہ کرنسیاں کوئی جنس نہیں ہوتی، یہ جنس نہیں ہے کوئی۔ اس کے جنس نہ ہونے کی دلیل بھی سمجھ لیں۔ ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا نوٹ ہے 5000 کا۔ حکومت اگر آج اس نوٹ کو اعلان کر دے کہ 12 بجے کے بعد یہ نوٹ منسوخ ہے، 5000 والا، صبح آپ 1 روپے کا لیں گے مجھ سے وہ نوٹ، 54 کا لوگے؟ کیوں؟ وہ 5000 کا تھا 12 بجے سے پہلے، اب 54 کا بھی نہیں۔ حکومت کے ایک اعلان سے اس کی مکمل قیمت کیا ہو گئی؟ زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جس چیز کی ایک اعلان سے قیمت زیرو ہو جائے وہ جنس نہیں ہوتی، اس کو جنس کہنا غلط ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس گندم ہے، آپ کے پاس چاول ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، حکومت اعلان کر دے صبح کے بعد 12 بجے کے بعد گندم کی قیمت زیرو ہے، ہو جائے گی؟ ہاں، وہ کہہ دے سونے کی قیمت زیرو ہے 12 بجے کے بعد، ہو جائے گی؟ ہاں، جو مرضی کر لیں وہ اس کی قیمت زیرو کر ہی نہیں سکتے، ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ تو جس کی قیمت زیرو، وہ جنسیں ہیں، یہ جو جنس نہیں ہے اس کی قیمت وہ زیرو کر سکتے ہیں، وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ جو کرنسی ہے نا، میں نے کہا چاہے ڈیجیٹل ہو چاہے فزیکل ہو، ان کرنسیوں کا کاروبار اصل میں یہ سونے چاندی کی رسیدیں ہیں۔ ان کا جو کاروبار ہے نا وہ سونے کا کاروبار شمار ہوتا ہے، اس کی رسیدیں جو ہے۔ اور سونے کے کاروبار میں مدینے والے امام نے کہا، بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، الذھب بالذھب ربن، سونا سونے کے بدلے میں سود ہے، والفضۃ والفضۃ ربن، چاندی چاندی کے بدلے میں سود ہے، الا اذا کان یدن بیدن نقدن بنقدن، جب نقد و نقد ہو، برابر برابر ہو تو پھر ٹھیک ہے، سوان بے سوان، ورنہ یہ سود ہے۔ اب جب کرنسی ڈالر ہم خریدتے ہیں، ڈالر کے خریدنے کا ریٹ اور ہوتا ہے، بیچنے کا ریٹ اور ہوتا ہے، برابر برابر ہوتا ہے، وہ لے اور ریٹ پہ رہے ہوتے ہیں، دے اور ریٹ پہ رہے ہوتے ہیں، یہ برابر تو نہیں، یہ جنس نہیں ہے، یہ سونے چاندی کی رسیدیں ہیں۔ اس کا حکم سونے چاندی والا ہونا ہے، اس کا برابر برابر ہونا شرط ہے، برابر برابر نہیں ہوگا تو سود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سود کہا ہے۔ میں نے اس لیے قسم اٹھا کے کہا ہمارے بچے یہ 100% سودی کاروبار کر رہے ہیں، یہ کرنسیوں کا جو کاروبار ہے۔ اور اگر وہ گولڈ کا یا پٹرول کا یا ڈیزل کا کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی سود ہے۔ وہ کیسے سود ہے؟ ایک حدیث ہے، توجہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ چیز خریدتا ہے، میں نے یہ دکھائے ذرا، میں نے یہ بوتل خریدی ہے، یہ بوتل فیکٹری نے بنائی ہے، فیکٹری کو میں نے اس کے دے دیے کیا؟ پیسے، خرید لی میں نے فیکٹری سے اٹھائی، وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس اپنے گودام میں نہیں لایا، نہ میں نے وہاں سے منتقل کی، نہ میں نے اس بوتل پر قبضہ کیا، مجھے منافع ملا اس بوتل پر، میں نے لوگوں کو کہا میرے پاس یہ بوتل ہے آپ خرید لو، آپ میں سے کسی نے کہا میں بھی اتنے کی خریدتا ہوں، میں نے آپ کو کیا کر دی؟
یہ میں نے 10 روپے کی خریدی تھی، آپ کو 11 روپے کی بیچ دی۔ پڑی ہوئی کہاں ہے؟ فیکٹری میں جہاں بنی تھی، میں نے دیکھی بھی نہیں کہاں پڑی ہے، کس سٹور میں، کس کونے میں پڑی ہے۔ آپ نے مجھ سے 11 کی خرید کر 12 کی بیچ دی، اگلے نے آپ سے 12 کی خرید کے 13 کی بیچ دی، اس نے 13 کی خرید کی 14 کی بیچ دی، اس نے 14 کی خرید کے 15 کی بیچ دی۔ کسی نے بھی اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا بھی نہیں جا کر، زحمت بھی گوارا نہیں کی اس کو اٹھانے کی وہاں سے۔ مجھے پروردگار کی قسم ہے، ہم سب نے سودی کاروبار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب تک اس چیز کو منتقل نہیں کر لیتے، وہاں سے اپنے قبضے میں نہیں لیتے، نفع لے کر بیچنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اس طرح کا کاروبار ہمارے معاشرے میں شوگر ملوں میں ہوتا ہے، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، حاجی نمازی بھی کرتے ہیں شوگر ملوں میں۔ شوگر مل کی چینی ہے، میں نے اس کے 50 ٹرک خرید لیے، میرے پاس پیسے خوب ہے، 50 ٹرک کے پیسے میں نے شوگر مل کو دے دیے، چینی میری ہو گئی۔ پڑی ہوئی کہاں ہے؟ شوگر مل کے گودام میں، اس کے اندر ہی پڑی ہے، میں نے دیکھی بھی نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کس کونے میں پڑی ہے، اس کی کیا حالت ہے، کس طرح کی ہے، دیکھی بھی نہیں، میں نے خرید لی۔ 15 دن بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا، میں نے وہیں پڑی اگلے تاجر کو کیا کر دی؟ بیچ دی۔ اگلے تاجر نے 15 دن انتظار کیا، تھوڑا سا ریٹ اور بڑھ گیا، اس نے اگلے تاجر کو منافع لے کر بیچ دی۔ اس نے 15 دن انتظار کیا، ریٹ اور بڑھ گیا، اس نے خود منافع لے کر اگلے کو بیچ دی۔ چینی کو کسی نے ہاتھ بھی، چینی وہاں سے ہلی بھی، مجھے پروردگار کی قسم ہے یہ 100% سودی کاروبار ہے۔ چیز کو، یہ چینی کو، یہ سوتر منڈی میں سود کو، یہ فلاں چیز کو، یہ فلاں چیز کو بطور ہیلا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل کاروبار پیسے کا، پیسے کے ساتھ کمی بیشی سے ہو رہا ہے، جو کمی بیشی سے پیسے کا، پیسے کے ساتھ کاروبار ہے، 100% سود ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اہل حدیث، مومن، مسلمان، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے کاری، باری، قربان، الحاج، سارے لگے ہوئے ہیں ان کاروباروں پر، حلال سمجھ کے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم حرام نہیں سمجھتے، سود ہے یہ، حرام حلال سمجھا ہوا ہے۔ آپ کے علاقوں میں موٹر سائیکل کمیٹیاں ڈالتے ہیں لوگ، بولی والی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں، آپ کے علاقوں میں لکی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں، یہ سودی کمیٹیاں ہیں، جوئے والی کمیٹیاں، سوئے اور جود کا مرکب ہے، اور مسلمان یہ کمیٹیاں حلال سمجھ کے ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ سود۔ اور ماشاءاللہ مسلمانوں نے کیا مان لیا؟ میں نے بہتان باندھا یا ساری امت لگی ہوئی ہے اس پر؟ ساری امت لگی ہوئی ہے، سارے، جس پر اللہ کا خاص فضل ہے وہ بچہ ہے، باقی سب لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک میرے بھائیوں، جس کی اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک، یہ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں، ایسی درجنوں چیزیں ہیں جو ہمارے کاروبار میں چل رہی ہیں، اور سودی کاروبار ہے، سری سودی کاروبار، اور مسلمان حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، آخری چیز بتا رہا ہوں۔ ایک دشمن نے اتنی بڑی جلغار کی ہے ہم پر، اتنا بڑا حملہ کیا اللہ کی قسم ہم پر، ہمیں نہیں سمجھ آیا کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر بینک کھول دیے، کھلوا دیے، دشمن نے ہمارے ملک میں بینک اسلامی کھلوا دیے، کھلوائے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں کبھی اسلامک بینک؟ اور ان اسلامک بینکوں میں ہر بینک میں شریعہ ایڈوائزر کے نام سے ایک مولوی صاحب، مفتی صاحب بٹھا دیا۔ وہ شریعہ ایڈوائزر کی سیٹ پر صرف مفتی بیٹھتا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، اور ہر بینک میں مفتی کا، اسلامی بینک میں مفتی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بینک نہیں چل سکتا، اس کا چلان ہو جاتا ہے، بن ہی نہیں سکتا بینک مفتی کے بغیر۔ یہ مفتی تنخواہ لیتا ہے 2.5 سے 3 لاکھ روپے ابتدائی، مجھے قسم ہے اللہ کی، اس تنخواہ کے لیے وہ ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے وہاں بیٹھ، اس نے ہر سود کو حلال کر دیا، ہر سود حلال کر۔ اور ہم مسلمان جو سود سے نفرت کرنے والے تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے نا، انہوں نے دیکھا اسلامک بینک، تقوی اسلامک بینک، مستقیم اسلامک بینک، اخلاص اسلامک بینک، میزان اسلامک بینک، امین اسلامک بینک، البرکہ سلاب آیا ہوا ہے اسلامی بینکوں کا ہمارے معاشرے میں، اور ایک سے بڑھ کر ایک نام نکال کے قرآن سے ان کا نام رکھ دیے، ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور کس بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں؟ وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے ہیلے کے بنیاد پر، جس طرح انہوں نے ہیلا کر کے مچھلیاں حلال کر لی تھی، اللہ کی قسم ان مفتیوں نے ہیلا کر کے ہر سود کو حلال ہونے کا فتویٰ دے دی۔
میں دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، فائدہ بڑا ہوگا اگر آپ توجہ کریں گے تو۔ یہ میرے ساتھ پیش آئی ہیں مثالیں۔ یہ جو بینک ہے نا، اسلامک بینک، ویسے پہلے یہ یاد رکھ لیں، میں موٹی سی بات آپ کو بتا دوں، وقت نہیں تفصیل کا، کبھی موقع ملا میں آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا۔ بینک ہو اور اسلامی ہو، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بینک ربا فری ہو، اسلامی ہو، یہ ناممکن ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا بینک اسلامی۔ یہ دجل ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لیکن مفتیوں نے بڑھا دیا ہلا کر کے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے فیصل آباد کے کسی علاقے میں، اچھی سوسائٹی میں۔ وہ اوپر بڑا سارا خوبصورت سائن بورڈ لکھ کر لگا دیتا ہے، میزان اسلامک ملاب سینٹر۔ اندر ایک مفتی صاحب کی سیٹ بھی لگا دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، 3 لاکھ روپے مفتی صاحب کو تنخواہ بھی دیتا ہے۔ اب اس اسلامک تقوی میزان اسلامک ملاب سینٹر کے اندر جو کاروبار ہوگا حلال ہو جائے گا نا؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اسلامک لکھا ہوا ہے، قرآن کا لفظ لکھا کے نام لگایا ہوا ہے، اندر مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے، حلال کیوں نہیں ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، ایک بندہ شراب کی فیکٹری کھولتا ہے، اوپر لکھ دیتا ہے مستقیم اسلامک مشروب سینٹر، حلال ہو جائے گی شراب؟ جس طرح شراب اسلامی نہیں ہو سکتی، جس طرح زنا اسلامی نہیں ہو سکتا، پروردگار کی قسم ہے بینک بھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ یہ دجل ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ سازش ہے مسلمانوں کو مشرک بنا کر مارنے کی ہمارے دشمن کی طرف سے۔ یہ مفتی اللہ کی قسم دشمن کے سہولت کار بن کر ہمیں مشرک بنا کر مارنے کی تنخواہ لے رہے۔ کیسے حلال کرتے ہیں، کیسے ہیلا کرتے ہیں؟ 2 مثالیں دینے لگا ہوں، سنیے گا میرے بھائیوں۔ یہ جو غیر اسلامی بینک ہے، ان کی اصطلاح کے مطابق یہ اسلامی ہیں، باقی کیا ہوں گے؟ غیر اسلامی۔ جو غیر اسلامی بینک ہے، یہ لوگوں کو 0 میٹر گاڑیاں دیتے ہیں، اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں کہ نہیں؟ گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر پیسے بھی دیتے ہیں، ہاں، اور جو پیسے انہوں نے گاڑی دی اور پیسے دیے گھر بنانے کے لیے، قسطوں پر پھر زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ اتنے نہیں لیتے، کتنے لیتے ہیں؟ زیادہ۔ جو کام یہ غیر اسلامی بینک کرتے ہیں نا، 100% یہ کام اسلامی بینک بھی کر رہے ہیں۔ وہ بھی 0 میٹر گاڑیاں دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو، ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، اور جتنے زیادہ پیسے غیر اسلامی بینک لیتے ہیں ان سے بھی زیادہ یہ والے لیتے ہیں، ان سے زیادہ پیسے زائد یہ وصول کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھئی وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، تم بھی وہی کام کرتے ہو، فرق کیا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ وہ اگر 1% لیتے ہو، آپ 1.5% لیتے ہو منافع۔ وہ غیر اسلامی بینک، آپ اسلامی بینک، وہی کام ان کا وہی آپ کا۔ کہتا ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں، یہ مولویوں کو سمجھ رہی، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں۔ وہ جو غیر اسلامی بینک زائد پیسے لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں انٹرسٹ، سود لے رہے ہیں۔ وہ کیا لے رہے ہیں؟ انٹرسٹ۔ اور ہم جو زیادہ پیسے لیتے ہیں ہم رینٹ لے رہے ہیں، ہم سود نہیں لیتے، ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ۔ سمجھ آئی؟ سود کا نام کیا رکھ دیا؟ رینٹ رکھ کر اللہ کی قسم اس کو حلال کر دیا۔ انہوں نے ہفتے والے دن رستے روک لیے گڑوں میں، اتوار والے دن نکال لی، کہتے ہیں کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح کر کے انہوں نے کہا وہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رینٹ ہے۔ نام چینج ہوا، حقیقت بھی بدل گئی، اس کی حکم بھی بدل دیا۔ ایک تاجر آیا میرے پاس، جمعہ پڑھا اس نے مرکز میں، کراچی کا تاجر تھا، میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے جمعے کے بعد مجھ سے کچھ سوالات پوچھے، میں نے بتائے، تو ہماری گفتگو میں نا اسلامی بینکوں کا اس نے نام لیا۔ میں نے اس کو سمجھانے کے طور پر کہہ دیا بینک اسلامی نہیں ہوتے، اس کو غصہ آ گیا۔ اہل حدیث تھا بندہ، پوری داڑھی والا، 5 وقت کا نمازی تھا، تاجر تھا۔ کہتا مفتی صاحب آپ نے کاروبار کیا ان سے، اسلامی بینک سے؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان میں نے نہیں کیا۔ کہتا میں نے کاروبار کیا اسلامی بینک سے، انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ سودی کاروبار کرتے ہیں؟
آپ اسلامی بینکوں پر بہتان لگا رہے ہیں۔ بڑے غصے سے اس نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی جان آپ نے کس بینک سے کاروبار کیا ہے اور اس نے آپ سے 1 روپیہ سود کا نہیں دیا، آپ بتانا پسند کریں گے؟ جو اس نے بتایا میرے بھائیو وہ آپ بھی سن لیں۔ اس نے کہا میری کاٹن کی فیکٹری ہے کراچی میں اس کا مالک ہوں، ذاتی فیکٹری ہے میرے کاروبار کا نقصان ہو گیا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، فیکٹری بند ہو گئی، فیکٹری چل نہیں سکتی تھی اب پیسوں کے بغیر۔ میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی کے شریعہ ایڈوائزر مفتی سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا ہم اس کھڑکی سے سودی کاروبار نہیں کرتے، اسلامک کاروبار کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مزاربت کریں گے۔ سننا میرے بھائیو، ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ مزاربت کریں گے۔ کہتا میرا اور ان کا معاہدہ طے ہو گیا۔ اب میری فیکٹری چلانے کے لیے جتنا خام مال مجھے درکار تھا نا، میں نے اس کا حساب لگا کے ان کو بتا دیا، وہ جتنے لاکھ کا خام مال بنا انہوں نے وہ خام مال میری فیکٹری میں ڈال دیا، پیسے نہیں لیے، خام مال ڈالا انہوں نے۔ اور طے ہو گیا کہ 3 سالوں میں یہ سارے پیسے منافع کے ساتھ اس ریشو کی قسطوں کے ساتھ آپ نے واپس کرنے۔ قسطیں بھی طے ہو گئی، مدت بھی طے ہو گئی، اور منافع کے ساتھ واپس کرنا بھی طے ہو گیا۔ کہتا طے ہونے کے بعد میں نے فیکٹری چلا دی، خام مال انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس تاجر کی بات ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ سارے کا سارا مال ڈوب گیا، دوبارہ نقصان ہو گیا پورا ہی، کچھ نہیں بچا۔ کہتا بینک والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس تاجر کا دوبارہ مال ڈوب گیا۔ کہتا انہوں نے مجھے پریشان نہیں کیا، تنگ بھی نہیں کیا۔ 3 سالوں میں جو قسطیں ہماری طے ہوئی تھی ان قسطوں کے مطابق انہوں نے اتنے ہی پیسے لیے جتنے کا خام مال ڈالا تھا، 1 روپیہ بھی مجھ سے زیادہ نہیں مانگا، نہ میں نے دیا نہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، آپ نے 100% سودی کاروبار کیا یہ بینک کے ساتھ۔ غصے سے بولا تھا میں بھی غصے سے، میں نے کہا 100% سودی کاروبار کر کے آئے ہو آپ۔ اب اس کے جو ہے نا کان کھڑے ہو گئے جب میں نے غصے سے کہا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا مفتی نے آپ کو کہا تھا مزاربت کر رہے ہیں۔ مزاربت یہ ہوتی ہے ایک بندہ پیسے لگاتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے، دونوں فریق آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ جو منافع آئے گا اس پرسنٹیج پر ہم وہ منافع آپس میں تقسیم کریں گے۔ وہ 50-50 بھی کر سکتے ہیں، وہ 60-40 بھی کر سکتے ہیں، وہ 30-70 بھی کر سکتے ہیں، وہ 80-20 بھی کر سکتے ہیں، جس پر دونوں متفق ہو جائیں اس پر منافع تقسیم ہو جائے۔ جب کاروبار چل پڑے منافع آئے تو جو ریشو ان کی طے ہوئی ہے اس پر تقسیم ہو جائے گا۔ اور کاروباروں میں نفع بھی آتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو گیا تو اسلام میں مزاربت یہ ہے جس کے پیسے لگے تھے اس کے پیسے ڈوب گیا، جس کی محنت کی تھی اس کی محنت ڈوب گئی۔ میں نے کہا انہوں نے مزاربت کی تھی آپ کے ساتھ، بینک کے سارے پیسے ڈوبے تھے، آپ کی محنت ڈوبی تھی، کام برابر تھا۔ آپ نے جتنے 3 سالوں میں پیسے دیے آپ نے 100% سود دیا ان کو۔ آپ کیسے اس کو اسلامی اس کو کہتے ہیں سود کے بغیر؟ انہوں نے سود لیا آپ سے، ان کا ایک پیسہ بھی نہیں بنتا تھا۔ اب اس کا دماغ کھلا، کہتا اللہ کی قسم مفتی صاحب مجھے نہیں سمجھ تھی، مجھے ابھی پتا چلا ہے یہ ہے مزاربت، مجھے مفتی نے اس شریعہ ایڈوائزر مفتی نے دھوکہ دیا ہے۔ چلو اس کو نہیں پتا تھا، وہ جو مفتی بیٹھا ہے دیانتداری سے اس کو بھی نہیں پتا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس مزاربت کیا نہیں پتا اس کو۔ اللہ کی قسم ہے وہ اپنا ڈالر اپنی تنخواہ پکی کرنے کے لیے وہ سہولت کار بنا ہے ہمارے دشمن کا، اس نے سہولت کاری کر کے اس تاجر کو شرک کی دلدل میں اتارا ہے، مشرک بنایا اسے، اس کی نیکیاں برباد کروائی، اس پر جنت حرام کروائی۔ شرک کا یہی نتیجہ ہے نا۔ شرک صرف قبر پر سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، یا غوث العظم المدد کہنے کا نام صرف شرک نہیں ہے۔ جتنا بڑا وہ شرک ہے، کعبے کے رب کی قسم اتنا بڑا شرک ہے، رب کی حرام کردہ چیز کو کسی کے کہنے پر حلال سمجھنا بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور شرک ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محمد آپ سے بھی شرک ہو گیا، ضرور بھی ضرور آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ سے ہو جائے شرک، ان کی ساری نیکیاں ضائع۔
مجھ سے اور آپ سے شرک ہو جائے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے قیام، ہماری تلاوتیں، ہمارے حج عمرے، ہماری قربانیاں، ہماری مسیتیں، ہمارے مدرسے، ہمارا جہاد، ہماری تبلیغ کام آئے گی شیخ عام رسول اللہ کے مقابلے میں؟ اور رب نے کہا قرآن میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام، اسی پر مر گیا بغیر توبہ کے، شرک کر کے، اللہ کی قسم جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارا کچھ معاف کر سکتا ہے رب، لیکن اللہ نے کہا میں نے شرک کبھی معاف نہیں کرنا۔ اور یہ ہم سے ہمارے دشمن نے کیا کروایا ہے؟ اللہ کی قسم شرک اکبر کروایا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں شرک اکبر کے گٹر میں اتارا دشمن نے، ہاتھ ہوا ہمارے ساتھ، ہمارا عقیدہ چھین لیا، ہمارے نیکیاں برباد کروا دی، ہم پر جنت حرام کروا دی، جہنم واجب کروا دی، اور ہم خوش ہو کے روزے رکھ کے جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں جیسے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے یا ہماری خالہ جی کا گھر ہے، جائیں گے تو دروازے کھل جائیں گے جنت کے شرک کرنے والوں پر۔ اتنا بڑا ہاتھ، اندازہ ہوا کچھ کہ نہیں؟ ہاں ہوا ہے ہاتھ کہ نہیں ہوا؟ احساس ہے مسلمان امت کو کچھ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ کدھر لا کھڑا کیا ہم نے؟ کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں منت کرتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں، جو ہو گیا کوئی سودی لین دین، کوئی سودی کاروبار حلال سمجھ کے کر لیا، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، رب معاف کر دے گا، شرک معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور پکی سچی توبہ کر لو، 100% ان سودی اداروں سے، ان بیموں سے، ان بینکوں سے 100% بائیکاٹ کر دو، 100% صرف بینک کو ٹرانزیکشن کی حد تک رہنے دو بس۔ کس حد تک؟ کس حد تک؟ ٹرانزیکشن کی حد تک۔ یہ ایک حقیقی مجبوری ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، حقیقی مجبوری ہے یہ۔ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آپ کی سیلری بینک میں آتی ہے، آپ کی پینشن بینک میں آتی ہے، آپ بین الاقوامی تاجر ہیں، آپ باہر کی پروڈکٹ اپنے ملک لاتے ہیں، اپنے ملک کی پروڈکٹ باہر بیچتے ہیں، آپ بینک اکاؤنٹ کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نیشنل تاجر ہیں، اپنے فیکٹری بنائی ہے فیصل آباد میں، آپ اس کی پروڈکٹ بڑے بڑے شہروں میں بیلٹی کر دیتے ہیں۔ اب اگرائی کے لیے جانے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ ان کو اکاؤنٹ نمبر دے دیں، جو ہی آپ کی سیلری، آپ کی پینشن، آپ کے تجارتی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں، اسی دن فوری طور پر ان کو وہاں سے کیا کر لیں؟ اٹھا لیں، بینک کو استعمال کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس حد تک رکھیں گے نا بینک کو تو انشاءاللہ آپ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ یہ قرآن کی اس آیت کے زمرے میں آئے گا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہاں حقیقی مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے اس حد تک اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ باقی اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو فوراً رضان کروائیں، اگر بینکوں میں بھرتی کروائیں، لعنت بھیجیں اس نوکری پر، کروڑ یہ محاذ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے۔ قسم ہے اللہ کی نہیں زیب دیتا کلمہ پڑھنے والوں کو، وہ اپنے رب اور رسول کے خلاف جنگ کا محاذ آباد کرے، لڑے رب اور رسول کے خلاف۔ اس کو حلال سمجھو گے مشرک ہو جاؤ گے، بیڑا غرق ہو جائے گا آخرت کا۔ جس نے بیمہ کروایا ہوا کسی شے کا، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، کروڑ لعنت بھیجو بیموں پر، ختم کر دو۔ جو پیسے کس نے دیے واپس لو فوری طور پر، ان کو واپس کریں، نہیں واپس کرتے جانے دے باڑ میں، کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے پیسے وہ دبا لیں گے آپ کے قیامت والے دن، ایک ایک ٹکا ملے گا، نیکیوں کے شکل میں ملے گا یا آپ کے گناہ اٹھانے پڑیں گے، ان کو گھاٹا نہیں پڑے گا، چھوڑ دے، اس کو ختم کر دے۔ بچائیں اپنی نیکیوں کو، بچائیں اپنے عقیدے کو، بچائیں اپنے ایمان کو، بچائیں اپنی آخرت کو۔ میں نے کہا شروع میں دشمن نے ہماری دنیا برباد کر دی ہے، اگر ہم نہ عقل کے ناخن نہ لیے ہماری آخرت یقیناً برباد ہے۔ دنیا کیسے برباد ہوئی ہے؟ تھوڑی سی مثال دیتا ہوں میں میرے بھائیوں۔ پاکستان رب کی زمین پر اللہ کی قسم رب کے قدرتی معدنی ذخائر سے اٹا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے۔ دنیا کی 7ویں نمبر کی بڑی سونے کی کان پاکستان میں موجود ہے، دنیا کی 7ویں نمبر کی بڑی سونے کی کان پاکستان میں، ریکو ڈک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے۔ دنیا کے 3رے نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں،
دنیا میں پاکستان کی زمین پر بڑے بڑے قدرتی گیس کے ذخیرے ہیں. ایک ایک ذخیرہ اتنا بڑا ہے, پاکستان کی 25 کروڑ عوام 50 سال تک ایک ذخیرے کی گیس استعمال کرے ختم نہیں ہوتے. اتنے اتنے بڑے کئی ذخیرے پاکستان میں ہیں قدرتی گیس کے. لوہے اور تانبے کی کانیں پاکستان میں موجود ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نمک کا ذخیرہ اللہ نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے. جپسم اور چونے کے بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کے پہاڑوں میں نہایت قیمتی پتھر ہیں. پاکستان کی زمین اور میرے بھائیوں, دنیا میں جو سب سے زیادہ زرخیز ترین زمینوں والے ملک ہیں, اللہ کی قسم پاکستان بھی ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے. سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی شمار ہوتا ہے. زمین سونا اگلتی ہے پاکستان کی, کسی چیز کی کمی نہیں. پاکستان کے لوگوں میں ذہانت کی بھی کمی. بڑے بڑے بلا کے ذہین, اللہ کی قسم دنیا میں ایسے ذہین نہیں ملیں گے جیسے پاکستان میں رب نے پیدا کیے ہوئے. پاکستان کے اندر جفاکشی بلا کی ہے. یہ بڑی جفاکش قوم ہے. ایسی جفاکش قوم آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی جیسی جفاکش پاکستان میں. سارے خزانوں سے ہماری زمین بھری پڑی ہے. یہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا, اگر میں ذکر کروں تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. میرے بھائیوں, ذہانت کی کمی نہیں, جفاکشی کی کمی نہیں. پھر دیانتداری سے بتائیے, ہمارے ملک سے 78 سالوں میں مہنگائی ختم ہو گئی, بے روزگاری ختم ہو گئی, تنگ دستی ختم ہو گئی. IMF ورلڈ بینک کی غلامی سے ہم نجات, چھٹکارا, آزادی پا گئے. ہم اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ہمارے فیصلے کون کرتا ہے؟ IMF والے, جن سے ہم قرضوں کی بھیک مانگ کر, ڈالروں کی بھیک مانگ کر کھاتے ہیں نا, اللہ کی قسم وہ ہمارے فیصلے کرتا ہے. امریکہ ہمارے فیصلے کرتا ہے. ہمارا اپنا کوئی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مہنگائی, بے روزگاری, تنگ دستی, بھوکوں سے مرنا, یہ سارا کچھ, یہ ہماری دنیا برباد ہو گئی ہے یا کامیاب ہے؟ برباد ہوئی پڑی ہے. دنیا ہو گئی برباد ہماری ان کی وجہ سے, اس سازش کی وجہ سے. اگر ہم نے توبہ نہ کی, کعبے کے رب کی قسم ایسی شرک پر مر گئے, آخرت یقیناً برباد ہو جائے گی. میں نے یہی کہا ہے لفظ. لیکن مسلمان امت سمجھنے کے لیے, اس طرف آنے کے لیے, اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ کی قسم نہیں تیار. مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے وہ کہتے ہیں یہ جو حق بات بیان کرتا ہے نا, اس کو مار دو. اس کو کیا کر دو؟ مار دو. اللہ کی قسم ان کو مارنے کے منصوبے بنتے ہیں. اس گند سے وہ سارا کچھ سہولت کاری ہو رہی ہے یہودیوں کی, ڈالروں کی خاطر اور تنخواہوں کی خاطر. یہ ڈالر لے کر آپ کا ایمان, آپ کا عقیدہ بیچ رہے ہیں. ان کو آپ کے ایمان سے ذمہ داری تھی مسلمان حکومتوں کی, ان کے ایمان کی حفاظت کرنا, ان کے مال کی حفاظت کرنا, ان کی عزت اور ان کے دین کی حفاظت کرنا. وہ حفاظت کرنے کی بجائے نیلام کر چکے ہیں ڈالروں کی خاطر آپ کی ہر شے پہ. اور ہمیں نہیں احساس ہم کہاں کھڑے. ہم یہی سمجھے بیٹھے ہیں روزے رکھ لیے, جہنم سے آزادی کا ٹکٹ بھی مل گیا ہمیں, جنت ہماری پکی ہو گئی ہے. ہاں, کنفرم ہو گئی جنت. کیسے کنفرم ہو گئی؟ شرک کے ساتھ. قرآن کیسے غلط ہو جائے گا؟ مجھے یہ سمجھا دو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. بس میں نے یہ منت کی ہے آپ سے کہ توبہ کر لو, چھوڑ دو, ختم کر دو یہ چیزیں. کچھ نہیں بگڑے گا. جو روزی اللہ نے آپ کی اور آپ کی اولاد کے مقدر میں لکھ دیا, یہ چھوڑ کر بھی ملے گی, ایک رقمہ کم نہیں ہوگا. اور جو نہیں لکھی وہ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے بھی نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ اپنی اولادوں کو کھلا سکیں گے. اس لیے نہ اپنی دنیا برباد کرو, نہ آخرت برباد کرو. اس دولت کے چکر میں, اس کے ہوس اور ہرس میں لعنت بھیجو اس پر. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.